اور روزانہ ایک وظیفہ کرو جو بہت آسان ہے، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، بہت آسان ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا اس کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ صحیح حدیث میں یہ صحابیات آ کے پوچھتی تھی، حضرت مسلم مختصر سے بتا دیجئے کہ سبح اللہ 10 مرہ، احمد اللہ 10 مرہ، کبر اللہ 10 مرہ، وصلی ایو چیز مانگ اللہ تجھے دے گا۔ تو آج کل میں لمبے چوڑے بیانات، لمبے چوڑے وظیفے کرنے کا ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں۔ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو۔ کسی ہمارے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا کورونا کے زمانے میں مدینہ منورہ میں، تو کورونا والوں کو بقیع میں دفن نہیں کرتے تھے، ہمیں فون آئے کہ انہوں نے کسی کو فون کرو بقیع میں جگہ مل جائے۔ میں نے کہا کیوں؟ ابھی کورونا کا ایک عذاب پھیلا ہوا ہے، کوئی بقیع میں جانے نہیں دے گا تم کو، کوئی امیر بھی جانے نہیں دے گا، اتنے حالات وہاں کے خراب ہیں، کچھ مت کرو آپ۔ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر ڈائریکٹ مدینہ کے رب سے مانگو نا۔ انہوں نے کرنا شروع کیا، 2 دن میں خبر آئی کہ الحمدللہ بقیع میں دفن ہو گئی۔ ارے میں ہوا کیا؟ بولے وہ دیوان سے فون آیا، ابھی اس کا انتقال ہو بڑے میاں کو، آ جاؤ یہاں سے سرٹیفکیٹ لے جاؤ۔ میں نے کہا یہ اوپر والے کا معاملہ ہے، آپ حضرات بھی اس کا اہتمام کرو۔ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، کبھی بھی پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، آپ اس کا معمول بناؤ۔ تو معمول 3 چیزوں کی کثرت کرو۔ تو یہ 3 بڑی بہنیں ہیں، علماء نے لکھا ہے یہ 3 بڑی بہنیں ہیں۔ یہ بڑی بہن جب آتی ہے تو چھوٹی چھوٹی بہنیں سما جاتی ہے، یہ چھوٹے نیکیوں کو پھر پکڑ کے خود لے آئی، پھر یہ 3 بہنیں نماز کی بھی توفیق دلوائے گی، اسی 3 کی وجہ سے روزہ رکھنے کی توفیق ملے گی، اسی 3 کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی توفیق ملے گی، اسی 3 کی وجہ سے عمرہ کرنے کی توفیق ملے گی، اسی 3 کی وجہ سے حج میں جانے کی توفیق ملے گی۔ لیکن یہ 3 کام آدمی زیادہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی کلمہ پڑھتا رہے گا اور استغفار کرتا رہے گا اور درود شریف پڑھتا رہے گا، وہ آدمی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے کھاتے میں کیا آ رہا ہے۔ جیسے جو بہت مالدار لوگ ہوتے ہیں، ملینئر کہو یا ٹریلینئر کہو، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے کھاتے میں پیٹرول کے کتنے پیسے آ رہے ہیں۔ وہ فون کی گھنٹیاں ہی بجتی ہوں تو گھنٹیاں ہی بجنے بند ہو جائے گی، اتنے پیسے آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ویسے یہ جو 3 کام کرے گا اس کو اتنی نیکیاں ملی، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اچھا، کلمہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا پڑھو، 1 مرتبہ تو دھیان سے ہی پڑھ لو، 2 مرتبہ تو دھیان سے پڑھو تاکہ دھیان آدمی کا رہے۔ یہ میرا کہنے کا مطلب ہے، غفلت میں یہ چیز لو۔ استغفار میں اٹھتے بیٹھتے صرف ایک جملہ پڑھو، استغفر اللہ، لیکن استغفر اللہ پڑھنے میں آدمی کو مزہ نہیں آتا ہے کیونکہ عربی سمجھتا نہیں ہے۔ مزہ کس میں آتا ہے؟ جس میں آدمی سمجھے۔ تو آدمی اٹھتے بیٹھتے اتنا جملہ کہے، اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر۔ قرآن میں ہے کہ کوئی آدمی استغفار کی کثرت کرے گا تو ہم اس کو خوشحالی والی زندگی دیں گے، یہ وعدہ ہے، حدیث میں نہیں، حدیث میں تو بہت ہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے گلدستہ مغفرت، اس میں صرف استغفار کی فضیلتیں میں نے لکھی، 113 یا 112 حدیث ہیں صرف استغفار کی، اور کچھ نہیں۔ یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف۔ علماء نے لکھا ہے کہ گناہ معاف کرانے کے اسباب اللہ نے بہت بتائے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر صرف 3 مرتبہ آدمی اتنا کہہ دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو حدیثوں میں آتا ہے اللہ ہنس کر جواب